دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب 7 دہائیوں پر محیط تعلقات کو گہری، متنوع اور مفید باہمی تصویراتی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گلگت کا 74واں یوم آزادی آج منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اور ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج شارجہ میں انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات آزمائش کی ہر گھڑی پر پورا اترتے ہیں جو 7 دہائیوں پر محیط ہیں۔ سعودی عرب کے الریاض اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ہماری شدید خواہش ہے کہ اس تعلق کو ایک گہری، متنوع اور باہمی طور پر مفید تصویراتی شراکت داری میں تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم تعاون کے نئے اور غیر روایتی شعبوں کو تلاش کر کے تاریخی فوائد کو مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری تعاون شاندار سیاسی تعلقات کے مطابق ہو۔ ویتنام نے کہا ہے کہ وہ آسیان تنظیم کا اہم رکن ہونے کے ناطے اس بلاک کے ساتھ پاکستانی تجارت کی راہیں کھولنے کے لیے اپنا مکمل کردار ادا کرے گا۔ یہ یقین دہانی پاکستان میں ویتنام کے سفیر نیکیون ٹوائن فونگ نے اسلام آباد میں پاکستان آسیان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آسیان کی $30 کھرب مالیت کی معیشت میں تجارت اور سرمایہ کاری کے موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف مودی حکومت کے گھناؤنے ہتھ کنڈوں کے باوجود آزادی کی امید بڑھ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں الجزیرہ کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہی، جس میں کہا گیا تھا کہ T20 عالمی کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر ریاست کے 2 میڈیکل کالجوں کے طلباء کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گلگت کا 74واں یوم آزادی آج روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ سیاسی، سماجی اور ادبی حلقوں نے اس دن کو شایان شان انداز میں منانے کے لیے مختلف پروگراموں اور تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی پر اپنے پیغام میں گلگت بلتستان اور امور کشمیر کے وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ خطے کے عوام نے گراں قدر قربانیوں کے بعد ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے گلگت بلتستان میں اربوں روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں، جن سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان پاک چین اقتصادی راہداری کا بیس کیمپ ہے اور یہ پاکستان کا اقتصادی مرکز بنے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی حیثیت دینے کے لیے پیش رفت کی گئی ہے اور اس سے مقامی لوگوں کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت نے آزاد جموں کشمیر کو 9 ایمبولینس اور 6 ویکسینیشن گاڑیاں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے کنٹری ہیڈ ڈاکٹر پلیتھا ماہیپالا نے یہ اعلان اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم کے ساتھ ایک ملاقات میں کیا۔ ملاقات کے دوران ریاست میں صحت کے شعبے کی بہتری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی قابض فوج نے 12 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں اور حراست کے دوران شہید کیا اور ان شہادتوں کے نتیجے میں 2 خواتین بیوہ اور 7 بچے یتیم ہوئے۔ برطانیہ بھر میں مقیم ہزاروں کی تعداد میں سکھوں نے ایک آزاد وطن خالصتان کے ریفرنڈم میں حصہ لیا۔ سکھ تنظیم سکھ فار جسٹس نے ایک غیر وابستہ پینل پنجاب ریفرنڈم کمیشن کی زیر نگرانی ووٹنگ کا انتظام کیا۔ ہزاروں سکھوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا اور اس سوال کا جواب دیا کہ کیا بھارت کے زیر انتظام پنجاب کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے۔ سکھ فار جسٹس تنظیم کے برطانیہ میں مقیم ایک اہم رکن گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ سکھ فار جسٹس انسانی حقوق کے فروغ کا ایک گروپ ہے جو سکھوں کے حق خود ارادیت کے لیے مہم چلا رہا ہے اور اس بنیادی حق کی ضمانت اقوام متحدہ کے منشور میں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریفرنڈم کے نتائج سے اقوام متحدہ اور دوسری عالمی تنظیموں کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ ایک وسیع تر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ ICC T20 عالمی کپ میں آج کھیلے جانے والا واحد میچ شام 7 بجے شارجہ میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملا